Do you want to know what makes love grow? What makes love grow? It's half of your deen, said the Prophet, peace be on him. Half of your deen. It's part of Islam, increasing your iman. Half of our deen. Half our deen.com. ہم میں سے کبھی کسی سے نہیں پوچھا گیا کہ تم کس ملک میں پیدا ہونا چاہتے ہو، مگر پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کس مخصوص ملک میں پیدا ہوئے، حالانکہ ان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو ہم اتنے مغرور کیسے ہو سکتے ہیں ایک کامیابی پر جو کہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے؟ تو اس قوم پرستی کی غرور کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ایران، پاکستان زندہ باد۔ بھائی ہم تو عربی ہیں۔ خدا امریکہ پر رحم کرے اور کسی پر نہیں۔ کچھ لوگوں میں اپنے ملک کے احساس کا جذبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ آخری تعلق ہے جو انہیں متحد کر کے رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی اسلام کے بارے میں نہیں جانتا تو میں سمجھ سکتا ہوں قوم پرست ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ وہ دوسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کا اسلام کے ذریعے تعلق ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے ممالک کو مذہب کی نسبت ترجیح دیتے ہیں۔ صورتحال اس وقت عجیب و غریب ہوتی ہے جب آپ کسی قوم پرست سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میں علی ہوں۔ علی؟ واو، یہ تو بہت بہترین ہے، میرا نام بھی علی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، آپ صرف میرے دوست ہی نہیں بلکہ اب میرے خاندان کی طرح ہیں۔ اوہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں اس علاقے میں نیا ہوں اور میں فون نمبرز کا تبادلہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جان پہچان بنا سکوں۔ کیا آپ اپنا نمبر دیں گے؟ ہاں یقیناً، بالکل۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ میرے دوست، آپ مجھے پسند آئے۔ جب میں نے آپ کو سڑک پر دیکھا مجھے تبھی آپ پسند آئے۔ پتہ ہے کیوں پسند آئے؟ کیونکہ آپ میرے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے نمبر کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ ہاں یقیناً، بس ایک اور سوال ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا؟ او، میں نے سمجھا کہ آپ میرے ملک سے ہیں۔ او کوئی بات نہیں، ہم نمبرز کا تبادلہ پھر کبھی کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ رکیں، مجھے شاید کوئی پہچان والا بندہ نظر آ گیا۔ ہے میرے دوست، میرے بھائی، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہاں تم ادھر آؤ۔ السلام علیکم، تم میرے بھائی ہو، تم میرے خاندان کی طرح ہو۔ سب جھوٹ۔ کتنی مرتبہ ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ انہی کے ملک سے ہیں، اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے ملک سے نہیں ہیں تو ان کی ساری دلچسپی ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے۔ تم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے ہو، اور پھر وہ میری پہچان کرتے ہیں اور میری درجہ بندی ان لوگوں میں کرتے ہیں جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہی کے سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے کبھی ان لوگوں میں سے ہونا نہیں چاہا، اور میرے اور ان کے درمیان کچھ مشترک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی خاندان سے ہیں، تو جب بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں سے ہوں تو میں کہتا ہوں مسلمان ہوں۔ hey, تم کہاں سے ہو؟ میں پانی سے ہوں۔ او میں نے سمجھا تم مٹی سے ہو۔ او مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے میں نے تفسیر میں پڑھا ہے۔ او واقعی تفسیر۔ قوم پرستی ہر چیز سے زیادہ تقسیم کی وجہ بنتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے قوم پرستی کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا اسے ترک کر دو، یہ بوسیدہ ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے اب بھی اسے چمٹے ہوئے ہیں اور اب بھی اپنا اولین بندن بنا کر رکھا ہے۔ ایران، پاکستان زندہ باد۔ ہم تو عربی ہیں۔ خدا امریکہ پر رحم کرے اور کسی اور پر نہیں۔ اور یہ قوم پرستی اس وقت بہت واضح ہو جاتی ہے جب کسی مخصوص ملک کے ساتھ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ چندہ اکٹھا کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان میں سے بہت سے پیسے اکٹھے کرنے والے اسی ملک سے ہیں۔ تو اس امت کا کیا ہوا؟ اگر ہم ایک امت ہیں تو آپ کا وطن میرا وطن، میرا وطن آپ کا وطن، بالکل امریکہ کی طرح۔ جب آپ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جاتے ہیں تو ان ریاستوں میں سرحدیں ہیں اور وہ ضروری ہیں، مگر سب حصے ہیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے۔ تو پھر ان مسلم ریاستوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیشہ سے سارے ملکوں کے درمیان سرحدیں ہوتی ہیں، مگر ابھی تک ہم ایک امت کا احساس نہیں رکھتے۔ ہم تو جیسے 50 امتیں ہیں، 70 امتیں ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ کتنی عجیب ہے یہ اصطلاح، جیسے انڈین مسجد، پاکستانی مسجد، عرب مسجد، ترکش مسجد، یہ سب اصطلاحات بن چکی ہیں اور کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی انڈین، پاکستانی، عرب یا ترکش مسجد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تمام مساجد صرف ایک حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ بدقسمتی سے ہماری کچھ مساجد میں سیاست کی جاتی ہے جو کچھ لوگوں کو اپنی نمائندگی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے لیے ووٹ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ میں مسجد کی سیاست سے دوری رہنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ میری دلچسپی نہیں ہے کہ حکومت کو دوسری حکومت پر غالب ہونے میں مدد کروں۔ میں جھگڑوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ بہت شکریہ۔ یہ جھگڑے اکثر کمیٹی کے لیے تو ٹھیک ہوتے ہیں، مگر یہ وجہ بنتے ایک نمائندے کے دوسرے نمائندے کا عہدہ حاصل کرنے کی وجہ، کیونکہ اس کا ملک دوسرے ملک پر حکومت کرنا چاہتا ہے، مگر ایسا کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ بس ان کے دماغ کا خلل ہوتا ہے کہ میں صدر بننا چاہتا ہوں۔
मगर परेशानी की बात नहीं, सब कुछ अंधेरे में नहीं है बल्कि इसमें कुछ रोशनी भी है। मुसलमान बरादरी में ऐसे ममालिक भी हैं जो कि अपने ममालिक की निस्बत इस्लाम का ज्यादा ख्याल करते हैं, जो कि इसके मुतालिक नहीं सोचते कि वो किस मुल्क में पैदा हुए हैं या किसे दोस्त बनाएं। ये लोग सिर्फ अच्छे अमाल की तरफ रागिब हैं, इनका ताल्लुक इस्लाम होता है, इनका मुल्क नहीं। और इसीलिए इनके दोस्त मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ रंगों वाले होते हैं और मुख्तलिफ ममालिक से होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ताल्लुक मुल्क की बुनियाद पर बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दीन की बुनियाद पर बनाते हैं। आपके पास इंतखाब करने का मुकम्मल इख्तियार होता है, मगर सिर्फ सही इंतखाब करें तो अक्लमंदी से इंतखाब कीजिए। मैं अली हूं आपको याद दिलाने के लिए अगर आप भूल गए हों। मैं अली हूं आपकी याद दहानी के लिए अगर आप भूल गए हों। मेरे दोस्त तुम्हें पता है तुम मुझे क्यों पसंद हो? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो।